دنیا کا ایسا مذہب جس میں سب سے زیادہ انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پایا جائے، جس کی تعلیمات میں سب سے زیادہ انسان کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہے، وہ مذہب اسلام ہے، جو سب سے زیادہ انسان کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اسلام کو مغربی دنیا نے دہشت گردی کا مذہب قرار دے دیا۔ آج اسلام کو دہشت والا مذہب قرار دیا گیا ہے۔ آج اسلام کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے مغربی دنیا نہ جانے کیا کیا سازشیں کر رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ انسانیت کا خیر خواہ مذہب اسلام ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ناحق قتل ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے کافر ممالک ناحق قتل میں ملوث ہیں، لیکن انسان کیا تعلیم دیتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، کسی ذی روح چیز کو قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر اس کا قتل کیا جانا حق پر ہو پھر تو اس کو قتل کیا جائے، ورنہ کسی کو بھی قتل نہ کرو۔ حق پر قتل کیے جانے کی مثال کے طور پر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، تو اب بدلے میں اس کو اگر قتل کیا جائے گا تو یہ قتل حق ہے، اس کا قتل کر دیا جانا حق بنتا ہے۔ تو اس طرح کسی کے بدلے میں قصاص کے طور پر کسی کو قتل کرنا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ ناحق کسی کو قتل کرنا، اسلام میں اس کی بہت بڑی ممانعت آئی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ممانعت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے۔ تو دیکھیں قتل ناحق ہماری شریعت میں کتنا ممنوع ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی امداد کی، ایک کلمہ سے بھی امداد کی، تو میدان حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یعنی یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ قیامت کے خوفناک دن میں، قیامت کے خوفناک منظر میں، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دوسرے لوگوں کو نوازیں گے تو یہ قاتل یا اس کی مدد کرنے والا شخص اس وقت اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا جائے گا۔ جب اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا جائے گا تو اس کا دوسرا راستہ جو ہے وہ جہنم کا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں بجز 3 صورتوں کے۔ ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا، کہ اب اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ پتھراؤ کر کے اس کو مار دیا جائے۔ دوسرا وہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ولی مقتول کو
ولی مقتول اس کو قصاص میں قتل کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو دین اسلام سے مرتد ہو گیا تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تو اسلام تو کتنا حفاظت دیتا ہے مسلمانوں کو کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر بھی دے تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر جب ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور اس کی خبر جہاں تک پھیلے گی تو وہ سارا علاقہ قتل ناحق سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو جواب میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو قصاص والا جو شریعت کا قانون ہے، انگریز یا غیر مسلم لوگ اس کو ظلم کہتے ہیں، جبکہ یہ قصاص والا قانون لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی جس نے قتل کر دیا، اس کو جب قتل کر دیا جائے گا تو باقی لوگوں کو پتہ چلے گا، تو وہ باقی لوگ قصاص کے بعد قتل ناحق سے باز آئیں گے، قتل ناحق نہیں کریں گے۔ اور جب قتل ناحق سے وہ باز آ جائیں گے، کسی کو ناجائز قتل نہیں کریں گے، تو وہ خود بھی قتل ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا قصاص والا جو قانون ہے یہ صرف مقتول کے فائدہ نہیں دیتا، بلکہ دنیا میں جن جن لوگوں نے مستقبل کے زمانے میں قتل کرنا ہوتا ہے، قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنے اس ارادے سے باز آ کر خود کو محفوظ کر لیں گے۔ تو پتہ چلا قصاص کا قانون ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بھی محافظ ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگی کا محافظ ہے۔ اور پھر کتنا صاف تعلیم ہے اسلام کی کہ ومن قتل مظلوما، کہ ایک شخص کو اگر ظلم کے طور پر قتل کر دیا گیا تو فرمایا مقتول جو ہے وہ مظلوم ہے اور قاتل ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جعلنا لولیہ سلطانا، مقتول کا جو ولی ہے، رشتہ دار ہے، سرپرست ہے، ہم نے اس کو یہ طاقت قدرت دی ہے شرعاً کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے سکے قاتل سے۔ یعنی وہ قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر کے اپنے رشتہ دار مقتول کا بدلہ لے سکتا ہے، جس نے اس کو قتل کیا، اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو، اس کے رشتہ دار کو، وہ اس کو قصاص کے طور پر قتل کروا سکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ جب بدلے میں کسی کو قتل کرواؤ تو حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تو اب بدلے میں اس کو صرف قتل کرنا ہے، اب یہ نہیں کرنا کہ اس نے تو ایک قتل کیا، بدلے میں آپ 2 قتل کر دو، اس کے گھر کے 3 افراد کو قتل کر دو۔ ایک تو یہ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ بھی نہیں کر سکتے ایک نے تو ویسے کسی کو سادہ طریقے سے قتل کیا، اب تم جب اس کو قتل کرو، بدلے میں قتل کرواؤ تو تم اس کا مصلح کرو، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹو، اس کا ناک کاٹو، اس کے کان کاٹو، اس کے دانت نکال دو، اس کی آنکھیں نکال دو، مصلح کر دو، پورے جسم کو زخمی کر دو، ایسا نہیں، بس صرف سادہ طریقے سے اس کو قتل کرو، جب اس کی جان نکل جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ انہ کان منصورا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو مقتول ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ انہ کان منصورا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس نے پائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب وہ قتل کا بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کر دے گا تو وہ مظلومیت کی صف سے نکل کر ظالمیت کی صف میں آ جائے گا، یعنی اب وہ ظالم شمار کیا جائے گا، اور ظالم کے ساتھ نہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور نہ ظالم کے اوپر اللہ کو ترس آتا ہے، بلکہ ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو
اپنا بدلہ لینے میں بھی احتیاط کرو کہ اتنا بدلے کے طور پر کسی کو تکلیف دو جتنی اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، ورنہ کہیں مظلومیت سے نکل کر ظالم نہ بن جاؤ۔ جب ظالم بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام۔ کوئی ہے دوسرے مذہب والا جو اپنے مذہب کی تعلیمات ہمارے سامنے لائے، جس کے مذہب کی تعلیم میں اتنی احتیاط ہو کہ بدلہ لینے میں بھی حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہ دے وہ؟ آج دوسرے باطل فرقوں کو دیکھیں کہ کس طرح قتل ناحق کرتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے وقت سکھوں نے کس طرح اور کتنا قتل ناحق کیا، ہندوؤں نے کتنا قتل ناحق کیا، آج ان کا نام تو کوئی نہیں لیتا۔ انگریزوں نے افغانستان میں کتنا ناحق قتل کیا، ہند اور کافروں نے فلسطین میں کتنا ناحق قتل کیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ امریکہ میں کتنا ناحق قتل ہوتا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہیں باطل فرقوں والے، باطل مذہب والے، یہ اپنے مذہب کے قتل ناحق کو چھپاتے ہیں، اور اسلام جو در حقیقت قتل ناحق کا سدباب کرتا ہے، اس کے اس سدباب والے قانون کو قتل ناحق کا ذریعہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہود و نصارہ کا کام ہی سازشیں کرنا ہے۔ دن رات سازشیں کر کے وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو بدنام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کو ان کے اس شر سے محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے اس دین اسلام کے قوانین کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔